بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے دربار میں جو لوگ صدا کرتے ہیں ہر مصیبت سے وہ دور رہا کرتے ہیں۔ میرے آقا کو مدینے میں نہ محدود کرو، وہ تو خدام کے سینوں میں رہا کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی برکتیں رحمتیں ہم سب پر نازل فرمائے، رب العالمین قبر کی منزلیں آسان فرمائے، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے ہجرت کا چوتھا سال پڑھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے مطلع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو شخص خبیب کی لاش کو سولی سے اتار کر لائے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بشارت سن کر حضرت زبیر بن العوام و حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم راتوں کو سفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے مقام تغنیم میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سولی کے پاس پہنچے۔ 40 کفار سولی کے پہرہ دار بن کر سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے لاش کو سولی سے اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر چل دیے۔ 40 دن گزر جانے کے باوجود لاش تر و تازہ تھی اور زخموں سے خون ٹپک رہا تھا۔ صبح کو قریش کے 70 سوار تیز رفتار گھوڑوں پر تعاقب میں چل پڑے اور ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ گئے۔ ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ ایک دم زمین پھٹی اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اندر سما لیا۔ زمین پھٹنے کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بلیغ الارض، جن کو زمین نکل گئی، ہے۔ اس کے بعد ان حضرات نے کفار سے کہا کہ ہم 2 شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھو ورنہ اپنا راستہ لو۔ کفار نے ان حضرات کے پاس لاش نہیں دیکھی، اس لیے مکہ چلے گئے۔ جب دونوں صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا عرض کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی حاضر دربار ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ان دونوں یاروں کے اس کارنامہ پر ہم فرشتوں کو بھی فخر ہے۔ باحوالہ مدارج النبوات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141۔ حضرت زید کی شہادت۔ حضرت زید بن وسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے کفار قریش کثیر تعداد میں جمع ہو گئے، جن میں ابو سفیان بھی تھے۔ جب ان کو سولی پر چڑھا کر قاتل نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابو سفیان نے کہا کہ کیوں اے زید، سچ کہنا، اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ اس طرح قتل کیے جاتے تو کیا تم اس کو پسند کرتے؟ حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی اس طعنہ زنی کو سن کر تڑپ گئے اور جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ ابو سفیان، خدا کی قسم میں اپنی جان کو قربان کر دینا عزیز سمجھتا ہوں، مگر میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کے مقدس پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے
مجھے کبھی بھی یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ اس میں شاعر کچھ یوں کہتا ہے: مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر، مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر، یہ سر کٹ جائے اور تیرا کف پا اس کو ٹھکرائے۔ یہ سب کچھ ہے گوارا، پر مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی مثال نہیں مل سکتی۔ صفوان کے غلام نسطاس نے تلوار سے ان کی گردن اڑا دی۔ بحوالہ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73۔ واقعہ بئر معونہ۔ ماہ صفر 4 ہجری میں بئر معونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ ابو برا عامر بن مالک، جو اپنی بہادری کی وجہ سے ملاب الحسنہ برچھیوں سے کھیلنے والا کہلواتا تھا، بارگاہ رسالت میں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو اسلام کو ہمارے قبول کیا، نہ اس سے کوئی نفرت ظاہر کی، بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ اپنے چند منتخب صحابہ کو ہمارے دربار میں بھیج دیے۔ مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں سے 70 منتخب صالحین کو، جو قراء کہلاتے تھے، بھیج دیا۔ یہ حضرات جب مقام بئر معونہ پر پہنچے تو ٹھہر گئے، اور صحابہ کے قافلہ سالار حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے، جب قبیلہ حارث اور ابو برا کا بھتیجا تھا۔ اس نے خط پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا، جس نے پیچھے سے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور آس پاس کے قبائل یعنی رل و ذکوان اور اسیہ و بنو لحان وغیرہ کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کر لیا اور صحابہ کرام پر حملہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام بئر معونہ کے پاس بہت دیر تک حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر جب بہت دیر ہو گئی تو یہ لوگ آگے بڑھے۔ راستہ میں عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ کفار نے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ انہی شہداء کرام میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ قتل ہونے کے بعد ان کی لاش بلند ہو کر آسمان تک پہنچی، پھر زمین پر آ گئی۔ اس کے بعد ان کی لاش تلاش کرنے پر بھی نہیں ملی، کیونکہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا۔ بحوالہ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 587، باب غزوۃ الرجی۔ قربان جائیں ایسی موت پر، کاش ہم سب کو بھی ایسی موت نصیب ہو۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ کہا اور ان کی چوٹی کا بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل کر جب مقام کرکرہ میں آئے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ وہیں قبیلہ بنو کلاب کے 2 آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا، اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ کرام کے خون کا بدلہ لے لیا ہے، مگر ان دونوں شخصوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے، جس کا حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہ تھا۔ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے سارا حال دربار رسالت میں بیان کیا تو اصحاب بئر معونہ کی شہادت کی خبر سن کر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ تمام عمر شریف میں بھی کبھی اتنا رنج و صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ بھر تک قبائل رول و ذکوان اور اسیہ و بن لحان پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے، اور حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرما دیا۔ بحوالہ بخاری
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 و زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 تا 78۔ آج کے لیے اتنا ہی، میرے ساتھ ایسے ہی بنے رہیے۔ آنے والی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے غزوہ بنو نذیر۔ میرے ساتھ اسی طرح بنے رہیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور جاتے جاتے ایک حدیث مبارکہ پڑھوں گی۔ تم اللہ کو اس طرح عبادت کرو، تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ عقیدہ لازمی رکھو کہ تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں لازمی دیکھ رہا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔